اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب افمن حق عليه كلمة العذاب افانت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الانهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والذين اجتنبوا الطاغوت اور وہ لوگ جو بچتے ہیں طاغوت سے یہ کہ عبادت کریں اس کی اہل ایمان اور مسلمان فرمایا وہ لوگ جو طاغوت سے بچتے ہیں کہ ان کی عبادت کریں۔ طاغوت کیا چیز ہے؟ طاغوت کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں طاغوت کی ایک تفسیر ہے شیطان، دوسری تفسیر ہے اس کا بت، تیسری تفسیر اس کا ہے جادوگر، اور چوتھی تفسیر ہے اس کی فال نکالنے والے، فال نکالتے ہیں جو لوگوں کی۔ تو فرمایا وہ لوگ جو بچتے ہیں طاغوت سے یعنی بتوں سے بچتے ہیں کہ ان کی پرستش کرنے سے، یا فال نکالنے والوں کے پاس جانے سے بچتے ہیں، کیونکہ فال نکالنا اتنا بڑا گناہ ہے۔ فال نکلوانے کے لیے کسی کے پاس جانا، جیسے داتا دربار پر بیٹھے ہوتے ہیں، خط رکھ کے اور ساتھ طوطا رکھا ہوتا ہے، کوئی آدمی جا کر کہے کہ مجھے بتا دو میرا کیا ہوگا اگلے سال، تو وہ فال نکال کر بتاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی فال نکالنے والے کے پاس گیا، چاہے اس کا یقین نہیں بھی تھا لیکن اس نے فال نکلوائی، تو فرمایا 40 دن اور اس کی راتوں کی نمازوں کا اس کا اجر ضائع ہو گیا۔ 40 دن اور 40 راتوں کا جو اس نے نمازیں پڑھی تھی سب اجر ضائع۔ اور کاہن جس کو نجومی کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم من اتا کاہنن، جو آدمی کسی کاہن نجومی کے پاس جائے گا تو فرمایا فقط کفر بما انزل علی محمد، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین اترا ہے اس کا اس نے انکار کر دیا۔ تو اس لیے طاغوت سے مسلمانوں کو بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے، دوسرے لفظوں میں کہ نہ تم بتوں کی پرستش کرو، نہ تم جادوگروں کے پاس جاؤ، نہ فال نکالنے والوں کے پاس جاؤ، اور نہ نجومیوں کے پاس۔ وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى، اور رجوع کرتے ہیں یہ اللہ کے بندے اللہ کی طرف، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ فَبَشِّرْ عِبَادِ، دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو۔ میرے بندے کون ہیں؟ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ، میرے بندے وہ ہیں جو سنتے ہیں بات، جب ان کو دین کی بات سنائی جائے وہ سنتے ہیں۔ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، اور پھر تابعداری کرتے ہیں سب سے اچھی بات کی، احسن بات کی۔ دیکھیں ایک ہوتی ہے حسن بات، حسن کہتے ہیں اچھی بات، اور احسن کہتے ہیں بہت اچھی بات۔ اس کی ایک مثال ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے کا نقصان کر دیا۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی گاڑی بیک کر رہا تھا، گاڑی بیک کرتے ہوئے پیچھے کسی گاڑی کر دی، اس کو جا کر ماری۔ اب جس کی گاڑی کا نقصان ہوا ہے وہ اس کو کہتا ہے بھائی میرا نقصان ہوا ہے، مجھے میرا بدلہ دو۔ تو بدلہ لینا اس کو کہتے ہیں حسن، کہ درست ہے، کہ بدلہ لینا جائز ہے، جتنا آپ کا نقصان ہوا ہے آپ لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ آدمی جس کا نقصان ہوا ہے وہ کہے کہ یار چلو میں نے اللہ کے لیے تمہیں معاف کیا، اس کو کہتے ہیں احسن، بہت اچھی بات پر عمل کرنا، یہ ہے۔ تو فرمایا اللہ کے بندے وہ ہیں جو احسن پر عمل کرتے ہیں۔ دوسری اس کی مثال یہ ہے
کہ جیسے روزہ سفر کے دوران رکھنا اگر سفر شرعی ہو اور تکلیف نہ ہو تو آدمی کے لیے پھر بھی اجازت ہے کہ روزہ چھوڑ بھی سکتا ہے رکھ بھی سکتا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی روزہ چھوڑ دے اس کو کہتے ہیں حسن، رخصت پر اس نے عمل کیا ہے، اچھا کیا کہ یہ چھوڑ سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی سفر ہونے کے باوجود وہ کہتا ہے میں روزہ رکھ لوں گا، میں برداشت کر لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں، تو اس نے عزیمت پر عمل کر کے احسن بات پر عمل کیا ہے۔ تو ایمان والے وہ ہیں جو احسن پر عمل کرتے ہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں ہدایت دی ان کو اللہ نے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو عقل والے ہیں۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، کیا وہ شخص جس پر ثابت ہو چکا ہے عذاب کا کلمہ یعنی فیصلہ، جس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب کا فیصلہ کر دیا اور اس پر عذاب ہونا لازم ہو چکا ہے۔ اب ذرا توجہ کیجیے گا جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں، جس کے لیے اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کو عذاب ہوگا، افانت تنقذ من فی النار، کیا پس اے پیارے پیغمبر آپ بچا سکتے ہیں اس کو جو جہنم میں جائے گا؟ آپ یعنی بچا سکتے ہیں؟ اللہ اپنے پیغمبر کو کہہ رہے ہیں کہ جس کے لیے اللہ نے فیصلہ کر دیا وہ جہنم میں جائے گا، آپ اس کو نہیں بچا سکتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مختار کل اللہ ہے، تمام کے تمام اختیارات اللہ کے پاس ہیں۔ بعض لوگ غلط فہمی سے یا جہالت سے کہہ لیں، ہم ان کو جاہلی کہیں گے، یہ شعر پڑھتے ہیں جہالت سے کہ خدا دا پھڑیا چھڑا سکتا ہے محمد دا پھڑیا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا سے بھی بڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا، یعنی جس کو اللہ پکڑے اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھڑا سکتے ہیں، جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پکڑے اس کو کوئی نہیں چھڑا سکتا، یعنی اللہ بھی نہیں چھڑا۔ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں کہ جس پر اللہ نے عذاب کا فیصلہ کر دیا تو اے پیارے پیغمبر آپ بھی اس کو نہیں بچا سکتے۔ اب میں آپ کو حدیث کی روشنی میں دو مثالیں اس کی دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ مختار کل اللہ ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب، بہت انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا فوت ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 8 سال تھی، اور جب یہ اس کے بعد آپ کے دادا کے بعد پھر یہ آپ کے چچا ابو طالب ان کی کفالت میں آ گئے، انہوں نے ان کی خدمت بھی کی، صرف خدمت نہیں کی، جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو جب بھی مشرکین کوئی تکلیف پہنچانے آتے تھے یہ چچا آگے کھڑے ہو جاتے، خبردار پہلے مجھ سے نمٹو پھر میرے بھتیجے کو کچھ کہنا۔ 50 سال کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 50 سال تھی پھر یہ چچا فوت ہوئے ہیں، یعنی گویا اس لحاظ سے 42 سال انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ جب ان کی موت کا وقت آیا آپ کو بتایا گیا کہ ان کی حالت خراب ہے، آپ آئے تو اس وقت عرب سمجھ جاتے تھے کوئی چہرے کی علامات سے کہ اس کے مرنے کا وقت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے اتفاق سے وہاں ابو جہل بھی بیٹھا تھا، ایک دو اور کافر بھی بیٹھے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا یہ کافر اٹھیں تو میں ان کو ایمان کی اور کلمے کی دعوت دوں، مرتے وقت کلمہ پڑھ لے، چلو آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ لیکن تھوڑی دیر بیٹھنے کے باوجود نہ ابو جہل اٹھا نہ ابو لہب اٹھا، یہ جم کے بیٹھے ہوئے۔ آخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی کہا چچا جان کلمہ طیبہ پڑھ لیں تاکہ میں آخرت میں آپ کی سفارش کر سکوں، ایمان ہوگا تو پھر آپ کا فیصلہ جنت کا ہوگا، تو آپ کلمہ پڑھ لیں۔ تو چچا کہنے لگا بھتیجے میں جانتا ہوں کہ دنیا کے دینوں میں سے سب سے بہترین دین وہ وہی ہے جو تو لایا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ جب یہ کہا تو ابو جہل سمجھ گیا کہ اس کے دل میں نرمی پیدا ہونی ہے، کہنے فوراً بولا یا غدر، یہ کیا کر رہے ہو، کیا تم اپنے باپ دادا کے دین چھوڑنے لگے ہو؟ اس کو ٹوکا ابو جہل نے، تو پھر کہنے لگا بس میں اپنے باپ دادا کی جو دین تھا بس اسی کے مطابق ہی جا رہا ہوں، یعنی کلمہ نہیں پڑھا۔ جب کلمہ نہیں پڑھا تو کفر پر مر گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو کر وہاں سے اٹھے، اپنی جگہ پر آئے، تھوڑی دیر بعد حضرت علی آئے، چونکہ ابو طالب جو حضرت علی کے والد، تو آ کر بتایا حضرت علی نے ان عمک الضال قد مات، اے پیارے پیغمبر آپ کا گمراہ چچا فوت ہو چکا ہے، بتائیں اب میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا واری ابا کا،
جاؤ اپنے باپ کو گڑھا کھودو اور وہاں دفن کر دو، نہ نماز جنازہ پڑھا، کچھ بھی نہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بچانا چاہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کلمہ پڑھ لے جنت میں چلا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے فیصلہ نہیں تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں بچا سکے، وہ کفر پر چلا۔ دوسری مثال یہ تھی کہ عبداللہ بن ابی منافق، جو بہت اس نے اسلام کو مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، جب وہ مر گیا اس کا بیٹا مسلمان تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگے یا رسول اللہ میرا والد فوت ہو چکا ہے، میں مانتا ہوں کہ وہ دل سے جو بھی تھا مسلمان نہیں تھا، لیکن آپ نے نماز جنازہ پڑھانی ہے۔ آپ نے فرمایا میں پڑھاؤں گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ آپ کے جسم کے ساتھ جو کرتا لگا ہوا ہے، چادر لگی ہوئی ہے، یہ مجھے دینی ہے، میں نے کفن میں وہ دینی۔ آپ نے فرمایا یہ بھی میں دے دوں گا۔ اور جب چادر بھی دے دی، اب جسم مبارک سے لگی ہوئی مبارک چادر جس کو ملے اس کو عذاب ہو سکتا ہے، لیکن چادر دے دی۔ پھر نماز جنازہ پڑھانے کے جب اگلی صف میں جانے لگے آپ، حضرت عمر نے کرتا پکڑ لیا، یا رسول اللہ کیا کر رہے ہیں، اس منافق نے تو بڑا نقصان پہنچا ہے، آپ نماز جنازہ پڑھانے لگے ہیں، فلاں فلاں موقع پر اس نے یہ کیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا عمر تم میرے اوپر دروغہ نہیں لگا ہوا، میں پڑھاؤں گا، جب تک مجھے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ نماز جنازہ پڑھا دیا۔ ابھی وہیں کھڑے تھے تو آیات نازل ہوئی 11ویں پارے سے پہلے 10ویں پارے کے آخر میں، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے پیارے پیغمبر آپ ان کے لیے ایک دفعہ چھوڑ کر 70 دفعہ بھی مغفرت مانگیں گے میں نہیں معاف کروں گا۔ اور پھر فرمایا ولا تصلی علی احد منہم مات، کہ آئندہ کے بعد کسی منافق اور مشرک کا نماز جنازہ پڑھانے کی بھی اجازت نہیں کسی کو۔ قرآن پاک کی آیت۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک دیا، نماز جنازہ پڑھایا، آپ بچانا چاہتے تھے لیکن اللہ نہیں بچانا چاہتے، نہیں بچا سکتے۔ تو اس لیے مختار کل اللہ ہے، یہ قرآن کا عقیدہ ہے، یہ ہم آپ کا میرا نہیں، قرآن نے بتایا کہ مختار کل کون ہے، اللہ ہے۔ فرمایا کیا آپ بچا سکتے ہیں اس کو جو جہنم میں، لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ڈر کے زندگی گزارتے ہیں اپنے رب سے، لہم غرف من فوقہا، ان کے لیے بڑے بڑے اونچے بالا خانے ہوں گے، بڑے بڑے اونچے محل ہوں گے، غرف مبنیہ، بڑے بڑے اونچے بنائے ہوئے تعمیر کیے ہوئے محل بالا خانے ہوں گے، جاری ہوتی ان کے نیچے سے نہریں، وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ایمان والے ہیں ان کو بڑے بڑے اونچے محل ملیں گے، لا یخلف اللہ المیعاد، یہ نہ سوچنا کسی ایرے غیر نتھو خیرے کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ علم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا نہیں دیکھا تو نے بے شک اللہ نے اتارا ہے آسمان سے پانی کو، پھر چلا دیا اس کو چشموں میں زمین کے اندر، ثم یخرج به زرعا، پھر نکالتا ہے اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے کھیتیاں، مختلف ہیں اس کے رنگ، پھر ہو جاتی ہے وہ خشک ہوتی ہیں، پھر دیکھتے ہیں اس کو زرد، ثم یجعل حطاما، پھر کر دیتا ہے وہ اللہ اس کو چورا چورا۔ بے شک اس میں البتہ نشانی ہے اور نصیحت ہے عقل والوں کے لیے، کہ جو آدمی غور و فکر کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اللہ کی قدرت کی کیسی کیسی نشانیاں ہیں، اس کا اور بھی زیادہ اللہ کی ذات پر یقین پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔